رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواہ مسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ مائدہ کی 2 آیتیں 90 اور 91 نمبر آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ساتھ میں مسلم شریف کی ایک روایت جس کے راوی ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پڑھی گئی ہے. انہی دونوں آیتوں اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں شراب کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، شراب کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے، اور خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے. الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پہ پردہ ڈال دے. اسی سے خمار آتا ہے جس کے معنی ہے دوپٹہ، چونکہ دوپٹے کے ذریعہ خواتین اپنا سر اور جسم ڈھانپتی ہیں،
اسی لیے اس کو خمار یعنی دوپٹہ کہا جاتا ہے۔ تو خمر عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، شراب سے عقل پر پردہ پڑ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی وضاحت ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کوئی بھی چیز جو جس سے نشہ پیدا ہو جائے تو وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خمر سراسر حرام ہے، اور یہی نہیں کہ زیادہ مقدار میں اسے استعمال کرے تب وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ، جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے، یعنی جس کی زیادہ مقدار کی استعمال کر لینے سے، اسے پی لینے سے، اسے سونگھ لینے سے نشہ پیدا ہو جائے تو فقلیلہ حرام، تو اس کی کم اور تھوڑی مقدار بھی حرام۔ تو بہت زیادہ پینے ہی سے حرام نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس شے کے اندر نشہ ہے، اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے زیادہ مقدار میں استعمال کر لینے سے، تو معمولی مقدار بھی استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں۔ شراب ویسے بہت عام ہو چکی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی شراب سے پرہیز نہیں کر پاتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اور اس کی حرمت پر ہمیں اور آپ کو شک ہوتا ہے، جبکہ اس کی حرمت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرام کا لفظ کہاں استعمال کیا ہے، تو یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی چیز کے حرام کے لیے صرف لفظ حرام کا ہی استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حرام کے لیے مختلف صیغے استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں گناہ ہے تو وہ چیز حرام ہے، کسی چیز سے اجتناب کرنے کا حکم دے دیا تو وہ چیز حرام ہے، کسی چیز پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے تو وہ چیز حرام ہے، کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حلال نہیں ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ کسی چیز کے ترک کر دینے اور چھوڑ دینے پر اگر کامیابی و کامرانی کی بشارت سنائی گئی ہے تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ کسی چیز کے نہ کرنے پر اگر اللہ رب العالمین بشارت سناتا ہے تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ تو حرام کے لیے مختلف صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اصول ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہاں حرام کہا ہے؟ آپ بتائیے، اللہ رب العالمین نے تو گناہ کہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو اور گناہ کے بارے میں دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی تمام چیزوں کو، جو ظاہر ہوں اور جو باطن ہوں، سب کو حرام کیا ہے، والإثم، اور ہر قسم کے گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ بتائیے، یہاں پر تو اللہ رب العالمین نے گناہ کو صراحت کے ساتھ لفظ حرام کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، تو شراب کے استعمال پر گناہ کی وعید تو اللہ رب العالمین نے سنائی ہے، تو کیا شراب حرام نہیں ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ شراب کو 3 مراحل میں مکمل طور سے حرام کیا گیا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہ تو ہم سے شراب کے بارے میں صاف صاف بیان فرما دے، یعنی ہم لوگوں کے لیے شراب کے سلسلے میں، خمر کے بارے میں صاف صاف بیان کر دیجئے۔ یہ دعا کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب، خمر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، جوا میں بہت زیادہ گناہ ہے، ہاں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، شراب میں اور جوئے میں یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا بہت بڑا گناہ اس کے اندر، شراب کے استعمال کرنے میں اور اسی طرح سے جوا کھیلنے میں، لیکن لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی شراب اگر عادت ہے تو معمولی مقدار میں استعمال کر کے کبھی کبھی آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جوا کھیلنے سے کبھی کبھی جیت ہو جاتی ہے تو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، یہ ایک دنیاوی فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہاں کچھ لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، یہ ذکر کیا۔ یہاں ایک نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرام، نجس اور ناپاک چیز میں بھی کچھ دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ شراب کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت کر دی کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو گناہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جو شراب کے استعمال کرنے میں جو گناہ ہے، جوا کھیلنے میں جو گناہ ہے، اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یعنی اس دنیاوی جو معمولی فائدہ اس سے آپ حاصل کر لیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیاوی، بلکہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ یعنی دینی جو بگاڑ ہوتا ہے، اخلاقی بگاڑ ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو اس کے نقصانات ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں ایک تمہید بات دی گئی ہے کہ شراب کی حرمت کی طرف، کہ شراب کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن یہ آیت کریمہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی گئی تو پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہ تو شراب کے بارے میں ہم لوگوں کے لیے واضح حکم فرما دے۔ تو دوسرا حکم آتا ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ دیکھیں چونکہ شراب بہت عام ہو چکی تھی، اس کا ایک بارگی چھوڑ دینا یہ بہت آسان نہیں تھا، اس لیے آہستہ آہستہ 3 مرحلے میں اس کو کلی طور سے حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں اس آیت میں صرف اس موقع کے لیے پینے اور استعمال کرنے سے منع فرمایا اور نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا جب نشے کی حالت میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی شراب پینے کے بعد آدمی جب مدہوش ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کیا بات بک رہا ہے، کیا چیزیں کہہ رہا ہے، اپنوں اور پرایوں کا کہ وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے، اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی عبادت کے لیے جب نماز کے لیے آپ جائیں تو جب نشے کی حالت میں ہوں، ہوش ہوں، تو ایسی صورت میں نہ آئیں، اور اس وقت آئیں جب آپ کا نشہ اتر جائے، یعنی آپ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، کہ اللہ تو ہمارے لیے ایک واضح اور صاف صاف شراب کے بارے میں بیان فرما دے۔ تب یہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں،
اور اللہ رب العالمین نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 7 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی اس کی حرمت کے لیے 7 وجہیں بتائی گئی ہیں ان آیات کے اندر. ہم اور آپ شک کرتے ہیں اور دوسرا نام دے کر کے اسے استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے کہ لفظ حرام استعمال نہیں ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے حلال ہونے کا جواز فراہم کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، شراب، جوا، تھان یعنی بت اور پانسے کے تیر رجس من عمل الشیطان. ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ رجس ہیں، یہ ناپاکی ہیں، یہ گندگی ہیں، یہ چیزیں. دوسری چیز من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں. اور تیسری چیز فاجتنبوہ، یا حکم دے دیا اللہ رب العالمین نے. ایک تو یہ گندی چیزیں ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شیطانی عمل ہیں جس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ حرام ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا حکم دیا فاجتنبوہ، تو اس سے تم مکمل طریقے سے بچو. اور جب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے تو یہ وجوب کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ استحباب کے لیے کوئی دلیل ہو. تو یا وجوب کے لیے یعنی فرض ہے اس سے بچنا، اور فرض جس چیز سے بچنا فرض ہو اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو وہی چیز تو حرام ہے. لعلکم تفلحون. چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب تم اس سے بچو گے تو ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی کی بشارت اللہ رب العالمین اس کے نہ استعمال کرنے پر دیتا ہے. اور پھر آگے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں اس میں ذکر کی گئی، اور 3 چیزیں آگے والی آیت میں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعہ، جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے. ظاہر سی بات ہے، شراب پی لے گا آدمی، اپنے پرائے کی تمیز نہیں کر پائے گا تو کچھ بھی بکتا رہے گا، ہر کوئی 1-2 تماچا مارے گا، کہیں نالی میں پڑا ہے، کہیں کچھ ہے، یعنی نقصانات ہی نقصانات ہیں. لڑائی جھگڑا کرے گا، دوسروں سے تو جانے دیجئے، خود آ کر کے گھر کا پورا اچھا خاصا ماحول تباہ کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بے شمار مواقع ایسے آئے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں آ کر کے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہوں. آپ بتائیے، پورا گھر تباہ کر لیتا ہے آدمی آ کر کے. تو شیطان اس کے ذریعہ دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے درمیان. تو دشمنی اور بغض بھی یہ حرام چیز ہیں. اسی طرح سے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ. اور چھٹی چیز کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. اللہ کے ذکر سے رک جانا بھی حرام ہے، نماز سے باز رہنا بھی یہ حرام ہے. تو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ سوال تو کیا، لیکن یہ حکم ہے کہ اس سے باز آ جاؤ. تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت تلاوت ہوئی تو انہوں نے کہا انتہینا. صحابہ کرام نے کہا انتہینا، ہم اس سے باز آ گئے، ہم اس سے باز آ گئے. یعنی مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا. اور شراب اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے. زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہ جاتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایمان نکل کر کے اس پہ اوپر سائے کی طرح سے ہوتا ہے، اور جب اس گندے عمل سے باز آ جاتا ہے تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، یعنی ایمان ہی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی طرح سے شراب پینے والا، شراب کا استعمال کرنے والا جب شراب پیتا ہے تو شراب جس وقت وہ پیتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. ایمان اس قبیح عمل کے ساتھ انسان کے اندر موجود نہیں رہتا ہے.
اسی طرح سے کوئی شخص چوری کرتا ہے، جو چوری کرتے وقت اس کا ایمان اس کے اندر نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کے اور بھی مفہوم ہیں، لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ اس عمل سے، اس قبیح فعل سے باز آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان لوٹ آ جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی یمن سے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل یمن ایک قسم کی مشروب ہے، پینے کی چیز ہے جسے پیتے ہیں، اور اسے مکئی وغیرہ سے بناتے ہیں، اس کا نام ہے مزر۔ اس کا نام اس نے بتایا کہ اسے مزر کہا جاتا ہے، اور وہ مکئی ہے یا جو ہے، ان چیزوں سے بنایا جاتا ہے اور اسے لوگ پیتے ہیں۔ سوال کیا اس مشروب کے بارے میں، اس نے خمر کا ذکر نہیں کیا، کہا ان شراب یشربونہ بِأَرْزِفٍ، یعنی ایک مشروب کے بارے میں، پینے کی چیز کے بارے میں سوال کیا جسے وہ لوگ پیتے تھے، اور وہ بناتے تھے کس سے؟ مکئی وغیرہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَهُوَ مُسْكِرٌ یا امسکرن ہوا، کیا اس میں نشہ ہوتا ہے؟ کیا جو وہ لوگ پیتے ہیں کیا اس میں نشہ پایا جاتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف انگور کی شراب ہوتی تھی اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ بیجا تعویل ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے بارے میں، اس مشروب کے بارے میں جو مکئی سے بنائی جاتی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ پینے کی چیز اگر ایسی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے تو وہ حرام ہے۔ کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو۔ یہاں تک کہ اگر سرکہ بھی ہے اور اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ سرکہ بھی شراب ہی مانا جائے گا، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ کا عہد و پیمان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں طینۃ الخبال پلائے گا قیامت کے دن۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے۔ آج دنیا میں انسان اپنے سکون اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یا ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اگر شراب کا استعمال کرتا ہے تو وہاں اس سے بھاری غم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین جو جہنمی ہوں گے، اب بتائیے جہنم میں کوئی اچھا آدمی ہوگا؟ وہ سارے گندے سندے لوگ ہی ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا جو پسینہ ہوگا وہ ایسے شخص کو اس جرم کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین پلائے گا۔ اور یا عصارت اہل النار، یا پسینہ کے علاوہ کہا عصارت اہل النار، یعنی اہل جہنمیوں کا جو نچوڑ ہوگا، چاہے وہ پسینہ نکل رہا ہو، چاہے پگھلنے کی وجہ سے چربی نکل رہی ہو، چاہے خون اور پیپ نکل رہے ہوں، وہ تمام چیزیں جو دنیا میں آج شراب کا استعمال کرتا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے یہ چیزیں اسے دی جائیں گی۔ آپ غور کریں کتنا سخت وعید ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ شراب کے سلسلے میں، خمر کے سلسلے میں 10 لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10 عاشرہا، شراب کے نچوڑنے والے پر، ومعتصرہا، اس کے نچڑوانے والے پر، وشاربہا، اس کے پینے والے پر، وحاملہا، اس کو ڈھونے والے اٹھانے والے پر، والمحمولۃ الیہ، اور اس شخص پر جس کے پاس ڈھو کے لایا گیا ہے، جس کے لیے ڈھویا گیا ہے، وساقیہا، اور ساقی پر جو پلانے والا ہے، وبایعہا، اس کے بیچنے والے پر، وآکل ثمنہا، اس کی قیمت کھانے والے پر، والمشتری لہا، اور اس کی خریدنے والے پر، والمشترات لہا، اور جس کے لیے خریدا گیا ہے۔ یعنی یہ 10 لوگ ہیں، گویا کہ اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا استعمال کرنا،
اس کی کمائی کھانا، اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا، اگر کوئی شخص تعاون کرتا ہے اس شراب میں تو وہ سارے کے سارے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بتائیے جن لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کر دی ہو، ایسے شخص کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بلکہ صاف طور سے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بیع الخمر، شراب کے کاروبار کو، اس کے خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ بتائیں جب اس کا بیچنا، اس کا خریدنا جائز نہیں ہے تو اس کا پینا اور اس کا استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ لوگ آج تو اس کا نام ہی بدل دیا جاتا ہے، نام بدل ہے شراب، ہے اس کے اندر نشہ، وہ نشہ آور چیز ہے، لیکن اس کا ایک خوبصورت نام دے دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے یہ شراب نہیں ہے اور اسے دھڑلے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی اسی امت محمدیت میں کچھ افراد ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال سمجھیں گے، یعنی زنا کو وہ حلال سمجھیں گے، ایسے بدبخت لوگ ہوں گے، ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے امت محمدیہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسی قوم ہوگی جو عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال سمجھیں گے، ان سے زنا کو حلال سمجھیں گے، کوئی معیوب نہیں سمجھیں گے، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں والحریرہ، اور ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ ریشم مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن مرد لوگ اپنے لیے استعمال کرنا یہ جائز سمجھیں گے۔ والخمرہ، اور شراب کو حرام سمجھنے کے بجائے اسے بھی حلال سمجھیں گے، اسے بھی حلال کر لیں گے۔ والمعازف، اور گانے اور باجے کو حلال کر لیں گے۔ یہ ایسی لوگ ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ میری امت میں کچھ ایسے افراد ہوں گے جو شراب کو پئیں گے، یُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس کا نام ہی بدل دیں گے، یعنی اس کا نام دوسرا رکھ دیں گے۔ آپ بتائیے لیبل چینج کر دینے سے اس کی حیات نہیں بدل جاتی ہے؟ اگر آپ شکل اس کی بظاہر بدل دیں تو جو اس کی اصل ہے، جو اس کا مادہ ہے، وہ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مشروب ہو، اگر اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو، زیادہ مقدار میں آپ استعمال کریں یا کم مقدار میں استعمال کریں، اور وہ کسی کی بھی ہو۔ آپ بتائیے شراب کی جب حرمت ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یتیموں کی شراب رکھی ہوتی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ یتیموں کا نقصان ہو جائے گا، بھئی شراب سب لوگوں نے مٹکے پھوڑ دیے، گلیوں میں صرف شراب ہی شراب نظر آنے لگی، انہوں نے سوچا کہ یتیموں کا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتتخذ خلن، کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی سرکہ حلال چیز ہے، اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، تو انہوں نے ایک حکمت سوچی کہ اگر شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا جائے تو یتیموں کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا اللہ نہیں، یعنی شراب کا سرکہ۔ آپ بتائیے کہ اس کی حیات بدل دینے کے بعد اگر وہ سرکہ ہو گیا تو اب سرکہ تو حلال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ شراب کو سرکے میں بدل دیا جائے، ابھی اس کی حرمت کا نزول ہوا ہے۔
ابھی معاملہ بہت تازہ تازہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا جائے، اور وہ بھی یتیموں کی شراب تھی، جبکہ یتیموں کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کے بہت سارے واقعات ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور آج ہم نام بدل کر کے اس استعمال کریں اور اس کے جواز کا فتویٰ دیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور سے کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔